اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے تو ہم کیا کریں؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ اس پر رحم کرے؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم کرے؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانک کے رکھے، اس کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصار میں رہے؟ یہ ہر ایک کی دلی خواہش ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہونے کے لیے ہمیں کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ یہ بھی تو ہم نے سوچنا ہے نا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ وہ نہایت رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہماری بسم اللہ کا آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو اللہ کے نام سے جو کہ نہایت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہم کیسے بن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے نا، عادل بھی ہے وہ۔ اچھا، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اخلاق کے حسنہ کی تمام اقسام میں سے نا، اخلاق حسنہ کی تمام جو اقسام ہیں اس میں کئی ہیں، رواداری ہے، بردباری ہے، حلم ہے، پھر یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، تو اس میں آپ نے صفت رحمت کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ رحمت للعالمین کہلائے۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ آپ کا لقب جو سب سے بڑھ کر جو زیادہ مشہور ہے اور جس سے ہم پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رحمت کی وجہ سے پکارتے ہیں کہ رحمت للعالمین، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی رحمت جو ہے پورے عالمین کے لیے ہے، پورے عالم کے لیے ہے۔ آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، جنوں کے لیے بھی ہے، دوسرے مخلوقات کے لیے بھی ہے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، غیر مسلموں کے لیے بھی آپ کے دل کے اندر رحمتوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ آپ تو مجسمے رحمت ہیں، اور اتنی رحمت آپ کے اندر سما گئی تھی، اتنا درد اپنی امت کا سما گیا تھا، اتنا رحم آپ کے اندر سما گیا تھا کہ آپ راتوں کو اٹھ کر اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ آپ نے سب سے زیادہ اپنی امت کا غم کھایا، اتنا غم کھایا، اتنی خیر خواہی کی، اتنا رحم کیا، اتنی شفقت کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان کے غم میں اپنی جان کھلا دیں گے؟ تو وہ صفت رحمت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم آپ ہی کے ارشادات کو، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے یہ تلقین فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ یہ بخاری و مسلم سے ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہماری طرف متوجہ ہو تو ہم دوسروں کے اوپر رحم کریں، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی میں سے ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی شفقت، اس کی رحمت انسان کے شامل حال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو رحم نہیں کیا جاتا اس پر رحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ یہ بھی بخاری فی الادب المفرد سے ہے۔ پھر ہے کہ جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کھایا اور بڑے کا حق نہ پہچانا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں، یہ آپ نے ڈکلیئر کر دیا، یعنی وہ امت مسلمہ سے تعلق ہی نہیں رکھتا، یہ فرمایا آپ نے نا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے اس دیوار کی طرح ہے جس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ بخاری و مسلم سے ہے کہ ایک دوسرے کی غم خواہی کریں، ایک دوسرے کو مضبوط کریں، ایک دوسرے کو بڑھاوا دیں، نہ کہ اس کی لیگ پولنگ کی جائے، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بچا کے رکھے۔ پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا
یہ بھی بخاری مسلم کی مستند ترین حدیث ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کی مدد سے باز رہتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے میں لگا ہوگا اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کو کسی مصیبت سے نکالے گا، اللہ اسے روز قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت سے نکال دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا تو قیامت کے روز اس کی عیب پوشی کرے گا۔ یہ بھی بخاری و مسلم سے ہے، بے شمار احادیث ہیں اس ضمن میں۔ اچھا، ایک چیز میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ والا وصف بہت کم پایا جاتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے بعد جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا ہے نا، اسی طرز عمل کے اوپر زور دیا ہے۔ اگر اس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں تو بہت اس کے لیے ٹائم چاہیے، لیکن یہ یاد دہانی کے لیے میں نے صرف یہ احادیث آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس کے اوپر غور ضرور کیجئے گا کہ کیا ہم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ملکی سطح پر اور ریاستی سطح پر کیا ہمارا یہی طرز عمل ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کا غم کھاتے ہیں؟ کیا ہم مسلمانوں کے درد میں اسی طرح شامل حال ہیں؟ پھر اس کے بارے میں اور بھی آپ نے حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ بھی ذہن میں ہم تازہ کر لیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، تم سب کا باپ ایک آدم ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور نہ کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کسی بنیاد پر فضیلت ہو سکتی ہے تو صرف تقوی کی بنا پر ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، یعنی تقوی کی بنیاد پر انسان کی فضیلت ہے، نہ کہ رنگ و نسل کی بنیاد پر۔ اس زمن میں بھی ان احادیث کو سامنے رکھے ہوئے ہم اپنے طرز عمل کا جائزہ لے لیں، ہم غور کریں کہ ہمارے اندر کیا رذائل اخلاق ہیں اور ہم کیسے ان کو دور کر سکتے ہیں اور کس طرح سے یہ اوصاف اپنا سکتے ہیں۔ یہ آج کل کے دور کی بہت ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ رشتوں کو نبھانا بہت اہم ہے۔ رحم کے بارے میں جو ہے نا، حقوق العباد میں سب سے زیادہ اہمیت جو رحم کو دی گئی ہے، اور اس میں سب سے قریبی جو رشتہ ہے وہ والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کی فرما برداری کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو اور ان کے لیے دعائیں کرو کہ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا۔ ان کے ساتھ ادب کا سلوک، پیار کا سلوک، رحم کا سلوک، اور پھر کشادہ اور لمبی عمر اگر کسی کو چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اسے کشادہ رزق عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرے۔ اور صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ دار آپ سے ٹوٹنے کی کوشش کریں اور آپ ان سے جڑتے رہیں، وہ آپ سے بدسلوکی کریں پھر بھی آپ نیک سلوکی کرتے رہیں۔ اس ضمن میں پڑھتی جاؤں گی، سناتی جاؤں گی، یقین کریں بے شمار اور احادیث ہے۔ میں اس کو یہاں تک ہی میں رکھتی ہوں، لیکن جو سمجھنے کا نقطہ ہے نا، جو پیغام ہے اس میں چھپا ہوا کیا ہے، بالکل صاف ظاہر ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو، تو ہم اپنی زندگیوں سے ظلم اور زیادتی کا یکسر خاتمہ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں تلقین کی ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے، اس کے مطابق ہم اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں اور اپنی زندگیوں کے اندر معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو ہم اپنائیں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ارشادات کے مطابق ہماری زندگیوں میں سکون ہو، امن ہو، کیونکہ کسی کو تکلیف پہنچا کر انسان کو کبھی قلبی سکون جو ہے وہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں اور تیرا کرم چاہتے ہیں اور تیرا رحم چاہتے ہیں، ہم سب کو بخش دینا، تیری رحمت کے امیدوار ہے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے فتنوں سے، شیطان کے فتنوں سے، دجال کے فتنوں سے محفوظ کرنا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا جو کہ دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں کرنا جو کہ دوسروں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتے ہیں، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ والسلام، وآخر دعوانا الحمد للہ۔